سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ فیل کے 13 سال بعد 583 عیسوی کو مکہ میں پیدا ہوئے۔ والدین نے عمر نام رکھا تھا، کنیت ابو حفص تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب 8ویں پشت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ قبیلہ قریش کی مکہ پر سرداری تھی۔ یہ قبیلہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے تھا۔ آگے چل کر قریش کے 10 قبیلے بن گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق قبیلہ بنو ہاشم سے تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو عدی سے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت جاہلیت کے دور میں بھی بڑی ممتاز تھی۔ قریش کے معزز ترین لوگوں میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ قریش کے 10 قبائل میں سے ہر ایک کے ذمہ الگ الگ کام تھے۔ مثلاً کوئی خانہ کعبہ کی دیکھ بھال کرتا تھا، کوئی حاجیوں کو پانی پلاتا تھا اور کوئی جھگڑوں کے فیصلے کرتا تھا۔ بنو عدی کے ذمہ 2 کام تھے۔ قریش کی اندرونی لڑائیاں ہوں یا باہر کسی قوم کے ساتھ کوئی معاملہ، سفارت کی ذمہ داری بنو عدی ہی کے سپرد کی جاتی تھی، اور بنو عدی کے سردار سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد خطاب تھے۔ خطہ عرب جاہلیت کے جس دور سے گزر رہا تھا اس میں لڑائی، جھگڑے اور جنگیں معمول کی بات تھیں۔ ایسے ماحول میں جس خاندان میں کوئی بہادر پیدا ہوتا تھا وہ فخر کا باعث سمجھا جاتا تھا۔ اگر کسی قوم کا کوئی جوان قریش کو لڑکارتا تھا تو اس کا جواب دینے کے لیے اہل قریش کی نظر جس پر ٹکتی تھی وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ کے والد نے آپ کی تربیت ہی ایسے کڑے اصولوں پر کی تھی کہ سختی اور شدت آپ کی طبیعت کا حصہ بن گئی تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی کمسنی ہی کی عمر میں تھے کہ ایک دن ان کے والد نے انہیں بلایا۔ آج بھی ان کی آنکھوں میں وہی سختی جھلک رہی تھی جو ان کے مزاج کا ایک حصہ بن چکی تھی۔ انہوں نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے مخصوص روبدار لہجے میں کہا، دیکھو تم اب شعور کی منزل پر قدم رکھ رہے ہو۔ آج سے میں اپنے اونٹ چرانے کا کام تمہیں سپرد کر رہا ہوں۔ خبردار، میں کوئی کوتاہی برداشت نہیں کروں گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادب اور احترام کے ساتھ سر جھکائے سنتے رہے۔ انہیں اب بہرحال یہ کام کرنا تھا، انکار کی تو گنجائش ہی نہیں تھی۔ وہ جانے کے لیے مڑے تو ان کے والد نے پھر انہیں روک دیا۔ سنو، میں کسی سے یہ نہ سنوں کہ خطاب کا بیٹا کسی کام کا نہیں۔ یوں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹ چرانے کا کام شروع کر دیا۔ وہ مکہ سے تقریباً 10 میل کے فاصلے پر زجنان کے مقام پر اونٹ چرانے کے لیے جایا کرتے تھے۔ اونٹ چرانا کوئی بے عزتی کا کام نہیں ہے۔ ان دنوں یہ چیز عربوں کے مزاج اور رواج میں شامل تھی۔ البتہ اتنی چھوٹی عمر میں اونٹ چرانا واقعی ایک عجیب بات تھی۔ ایک دن سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اونٹ چراتے چراتے تھکن سے چور ہو گئے تو سستانے کے لیے ایک پتھر پر بیٹھ گئے۔ ابھی انہیں بیٹھے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ ان کے والد خطاب ادھر سے گزرے۔ انہیں پتھر پر بیٹھا دیکھ کر ان کے والد گرجے، عمر، اور پھر ان کی پٹائی شروع کر دی۔ اس کڑی تربیت اور نگرانی نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت کو مزید سخت اور جسم کو خوب شفاکش بنا دیا، اور ایک وقت آیا کہ پورا عرب آپ کی بہادری کے قصے سنتا تھا۔ انہوں نے تیغ زنی، سپاگری اور گھڑ سواری میں کمال حاصل کیا۔ گھڑ سواری میں تو یہ حال تھا کہ اچھل کر گھوڑے کی پشت پر سوار ہو جاتے تھے۔ فن کشتی میں بھی انہوں نے مہارت حاصل کی تھی۔ چوٹی کے پہلوانوں کو انہوں نے شکست سے دوچار کیا۔ اس دور میں عربوں میں پڑھنے لکھنے کا رواج نہیں تھا۔ گنتی کے چند افراد ہی لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ ان چند افراد میں آپ بھی شامل تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فصاحت و بلاغت میں اپنی مثال آپ تھے۔ انہیں تقریر کرنے کا ڈھنگ آتا تھا۔ ان کی زبان سے نکلی ہوئی گفتگو کو قوم میں ایک خاص پذیرائی حاصل ہوتی تھی۔
اور ان کی بات کی اہمیت کو تسلیم کیا جاتا تھا۔ وہ شاعر نہیں تھے لیکن اشعار انہیں پسند تھے۔ جب مکہ کی سرزمین پر اسلام کا نور پھیلنا شروع ہوا تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 27 سال تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہنے والوں میں ان کے بھائی زید بن خطاب، بہن فاطمہ بنت خطاب اور بہنوئی سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ دادا کے مذہب پر سختی سے قائم تھے۔ انہوں نے دعوت حق پر لبیک کہنے والوں پر بہت سختی کی، انہیں مارا، پیٹا، تشدد کیا، لیکن مار پیٹ کے 6 سالوں میں وہ کسی ایک آدمی کو بھی اپنے آبائی مذہب کی طرف نہیں موڑ سکے۔ ان کا دل سخت کشمکش کا شکار تھا۔ مسلمان ہو جانے والے ہر ستم جھیل کر بھی ڈٹے ہوئے تھے۔ یہ بات انہیں حیران کیے ہوئی تھی۔ ایک روز انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھتے دیکھا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ حق کی بلند آواز میں تلاوت کر رہے تھے۔ سورت کے الفاظ سیدھے ان کے دل میں اترتے چلے گئے۔ ان کا دل بے ساختہ پکار اٹھا کہ وہ لوگ جھوٹ کہتے ہیں جن کی نظر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر اور شاعر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو جادوگر ہیں اور نہ ہی شاعر۔ یہ کلام کسی آدمی کا ہو ہی نہیں سکتا۔ یقیناً یہ الہامی کلام ہے۔ ان کے دل میں اسلام کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو گیا۔ لیکن مکہ میں انہیں جو ممتاز حیثیت حاصل تھی وہ ان کے آڑے آ رہی تھی۔ باپ دادا کا مذہب چھوڑنا اتنا آسان بھی نہیں تھا۔ جب ذہن پر دباؤ ہو، دل کشمکش سے دوچار ہو تو آدمی پریشان ہو کر رہ جاتا ہے۔ اسی پریشانی کے عالم میں ایک دن انہوں نے سوچا کہ جس ہستی کی وجہ سے وہ الجھنوں میں گھرے ہوئے ہیں، کیوں نہ معاذاللہ اسی ہستی کا خاتمہ کر دیں، شاید اسی طرح کچھ سکون پا لیں۔ یہ سوچ کر انہوں نے تلوار ہاتھ میں تھامی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے۔ ابھی راستے ہی میں تھے کہ ایک مسلمان نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل گئے۔ ان کے قدموں کی تیزی اور ہاتھوں میں تلوار دیکھ کر وہ چونک گئے۔ یہ عمر اتنے غصے میں کہاں جا رہا ہے؟ انہیں روک کر انہوں نے پوچھا، خیر تو ہے، کہاں کا ارادہ ہے؟ بولے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کرنے جا رہا ہوں۔ نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لمحے کے لیے تو یہ سن کر پریشان ہو گئے۔ وہ سیدنا عمر کی طاقت، رعب اور دبدبے سے اچھی طرح آگاہ تھے۔ انہوں نے سوچا کسی طرح اس طوفان کا رخ موڑنا چاہیے۔ یہ سوچ کر نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، پہلے اپنے گھر کی خبر تو لیں، آپ کی بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طیش میں آ گئے، الٹے قدموں اپنے بہنوئی کے گھر پہنچے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی خباب بن ارت ان کے بہنوئی سعید بن زید اور بہن فاطمہ بنت خطاب کو قرآن سکھا رہے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازے پر دستک دی تو سعید بن زید اور فاطمہ بنت خطاب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ سعید بن زید تو شاید اندازہ نہ کر سکے، لیکن فاطمہ بنت خطاب کو شک سا ہو گیا۔ دستک دینے کا یہ انداز عمر کا لگتا ہے۔ ان سے بڑھ کر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کون واقف ہو سکتا تھا؟ آنے والے لمحات ان کے لیے کسی بہت بڑے خطرے کا باعث بن سکتے تھے۔ چنانچہ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان دونوں نے چھپا دیا۔ قرآن کے اوراق جن کا وہ مطالعہ کر رہے تھے چھپا دیے گئے، لیکن دستک دینے کے دوران سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت کی آواز سن چکے تھے۔ ان کے چہرے پر شدید غصہ اور ہاتھوں میں تلوار تھی۔ ان کی اپنی بہن اور بہنوئی اپنے آبائی دین سے پھر گئے تھے۔ ان کے لیے اس سے بڑھ کر صدمے کی اور کوئی بات نہیں ہو سکتی تھی۔ دروازہ کھلا، اندر پہنچے اور تیش کے عالم میں پوچھا، تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ یہ سن کر ان کی بہن اور بہنوئی خاموش رہے۔ انہوں نے پھر کہا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم مسلمان ہو گئے ہو اور اپنے باپ دادا کے مذہب سے پھر گئے ہو۔
اتنا کہہ کر انہوں نے اپنے بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا۔ بہن بچانے کے لیے آگے بڑھی تو بہن کے سر پر لکڑی دے ماری، ان کے سر سے خون نکل آیا۔ اس وقت ان دونوں نے کہا، عمر تم نے ٹھیک سنا، ہم مسلمان ہو چکے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں، تم سے جو ہو سکے کر لو، اسلام تو اب ہمارے دلوں سے نہیں نکل سکتا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہن کے لہولہان سر کو دیکھا اور ان کے یہ الفاظ سنے تو سارا غصہ ختم ہو کر رہ گیا۔ نرمی سے بولے، لاؤ مجھے دکھاؤ جو تم پڑھ رہے تھے۔ نہیں، تم ناپاک ہو، اس لیے تم اسے ہاتھ نہیں لگا سکتے، اسے پڑھنا چاہتے ہو تو پہلے غسل کرو۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غسل کرنے پر بہن نے اوراق انہیں دے دیے، ان پر سورہ طٰہٰ کی چند آیات لکھی ہوئی تھیں۔ انہوں نے جب ان آیات کو پڑھا تو بے اختیار ان کے منہ سے نکلا، واہ کتنا عمدہ اور اعلیٰ درجے کا کلام ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے یہ الفاظ سن کر خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی باہر نکل آئے اور بولے، عمر مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا کو پورے کرنے کے لیے آپ کو چن لیا ہے۔ میں نے کل ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دعا کرتے سنا تھا، الہی ابو جہل بن ہشام یا عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو قوت عطا کر، لہٰذا عمر اللہ کی طرف آؤ، اللہ کی طرف آؤ۔ یہ سن کر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے چلو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت دار ارقم میں تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار کمر کے ساتھ لٹکائی اور خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ وہاں جا پہنچے۔ دروازے پر دستک دی، اندر صحابہ کرام کے جھرمٹ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے۔ ایک صحابی نے جھانک کر باہر دیکھا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر گھبرا گئے۔ آپ کی سخت مزاجی کا انہیں پوری طرح علم تھا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگاہ کیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمر سے تلوار لٹکائے ہوئے ہیں، نہ جانے ان کا کیا ارادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دلیری کے وصف سے خوب نوازا تھا۔ فوراً بولے، انہیں اندر آنے دو، نیک ارادے سے آئے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ انہی کی تلوار سے ان کا سر اڑا دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حکم دیا، انہیں آنے دو۔